بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، یہ جو ہفتہ ہم لوگ گزار رہے ہیں، اس ہفتے کے اندر ہمیں ایک سال کو الوداع کہنا ہے اور ایک سال کا استقبال کرنا ہے. ہجری سال کے اعتبار سے یہ اس سال کا آخری جمعہ ہے. دو تین روز کے اندر یہ سال ہجری سال ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرا ہجری سال اس کا آغاز ہو جائے گا، وہ شروع ہو جائے گا. دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا بنایا ہے اور کچھ چیزیں اللہ نے ہم لوگوں کے سامنے ایسی رکھی ہیں کہ انسان اس کو دیکھ کر اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کر سکتا ہے. صبح بستر سے جب ہم بیدار ہوتے ہیں، صبح صادق ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر یہ سورج اوپر چڑھتے 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 بالکل آسمان کے بیچوں بیچ آ جاتا ہے، پھر اس کو زوال شروع ہوتا ہے اور وہ جا کر ڈوب جاتا ہے. یہ نظام کائنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ چلا رہے ہیں. انسان کے سامنے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر کسی چیز کو بقا نہیں ہے، ہر چیز کو زوال. دن طلوع ہوتا ہے، دن غروب ہوتا ہے، رات شروع ہوتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے. انسان کی زندگیوں کا معاملہ بھی ایسا ہے. مہینہ شروع ہوا، مہینہ ختم ہوا، سال شروع ہوا، سال ختم ہوا. انسان دنیا میں آیا، جوان ہوا، بڑھتا بڑھتا جو ہے پھر ادھیڑ عمر کو پہنچا، پھر بڑھاپا آیا، پھر اس کا جو ہے دنیا سے جانے کا وقت آیا. یہ سب چیزیں ہمیں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کو رہنا نہیں. جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر آئے ہیں سب کو اس دنیا سے جانا ہے. یہ سال جو ہم نے گزارا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہجری سال جو ہم سے گزرا، ایک سال ہماری زندگی کا ختم ہو گیا. جتنا چاہیں خرچ کریں، اس سال کا ایک لمحہ ہم واپس نہیں لا سکتے. چلا گیا، اب وہ کسی صورت میں ہمارے پاس واپس آنے والا نہیں ہے. اب اس سال کے اندر ہم نے کیا کیا، کیسے اس سال کو گزارا، اس کے اوقات کو کیسے ہم نے گزارا، سب محفوظ ہو چکا. اس کے اندر تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمیں اپنے طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اس سال کو اللہ کی اطاعت و بندگی کے کاموں میں گزارا تھا تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھے کاموں پر استقامت طلب کرنی چاہیے. اور خدا نخواستہ ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ان کوتاہیوں کو ہم یاد کرنے والے ہوں، ان گناہوں کو ہم یاد کرنے والے ہوں اور اللہ کے حضور اپنی ان کوتاہیوں سے اور ان گناہوں سے ہم اللہ سے معافی طلب کرنے والے ہوں، استغفار کرنے والے ہوں. اور پھر اگلے سال کے لیے ہماری امیدیں اچھی ہوں، آرزویں اچھی ہوں کہ زندگی کے جتنے بھی آگے اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کا وقت مہیا فرمائے گا، جتنے بھی سال ہماری زندگیوں کے اندر اب باقی رہ گئے، ہم اس بات کا عزم و ارادہ کریں کہ اللہ کی اطاعت و بندگی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ دن اور رات کو پلٹتے ہیں. یقلب اللہ اللیل والنہار، دن اور رات کو اللہ پلٹتے ہیں. لوگوں کو جو ہے اس کے ذریعے ایک نصیحت کی جاتی ہے کہ تم اس دنیا کے اندر جو آئے ہو یہ مت سمجھنا کہ تمہیں یہیں رہنا، تمہیں یہاں سے جانا ہے.
چل چلاؤ کا وقت تمہارا آنے والا ہے اور کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی جانے کا وقت کب ہے۔ جن لوگوں نے اس سال کو، ہجری سال کو اچھائیوں میں گزارا تھا، بھلے کاموں میں گزارا تھا، خیر کے کاموں میں گزارا تھا، اطاعت و بندگی کے کاموں میں گزارا تھا، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پر شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال پر استقامت کی دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور خدا نخواستہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے تو ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہو کر گڑ گڑانا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ زندگی کے اندر جو چیزیں اللہ نے دی ہیں اس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی کو آپ نصیحت فرما رہے تھے، پوری امت کے ایک فرد کو یہ نصیحت ہے، اقتنم خمسا قبل خمس، دیکھو 5 چیزوں کو غنیمت جاننا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی دی ہے اللہ نے، غنیمت جانو، قوت ہے، طاقت ہے، اس کو غنیمت جانو، بڑھاپا آنے سے پہلے، بڑھاپا آئے گا تو نہیں کر سکو گی۔ صحتک قبل سقمک، فرمایا تمہاری صحت ہے، صحت عافیت کے ساتھ ہو، اس کو غنیمت سمجھو، بیماری کے آنے سے پہلے۔ بیماری میں آدمی وہ کام نہیں کر سکتا جو صحت کی حالت میں کرتا ہے، فرمایا صحت کو غنیمت سمجھنا بیماری کے آنے سے پہلے۔ غناک قبل فقرک، اللہ نے توانگری دی ہے، مالداری دی ہے، وسعت دی ہے، کشادگی دی ہے، اس کو غنیمت سمجھنا فقیری کے آنے سے پہلے۔ فقیری ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو محتاج بنا دیتی ہے لوگوں کا، دوسروں کی دستے نگر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جس حالت میں اللہ نے جو ہے دیا ہے ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ صحت کو غنیمت جاننا، اور آدمی کو اپنی زندگی کو غنیمت جاننا، آدمی کو اپنی مالداری کو غنیمت جاننا، اور فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فارغ البالی ہے، خالی ہے، کوئی کام نہیں ہے، مشغولیت زیادہ نہیں ہے، مشغولیت سے پہلے اپنی خالی اوقات کو غنیمت جانو کہ ان اوقات میں ہم اللہ کی اطاعت و بندگی کے زیادہ کام کر سکتے تھے، ہم نے اگر اس کو غفلت میں گزارا پھر مشغولیت آ جائے گی، کام نہیں کر سکیں گے۔ آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی حیاتک قبل موتک، زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے۔ موت آنے کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے اعمال کا، انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا، ایک دفعہ اس کی زبان سے سبحان اللہ کا لفظ نہیں نکل سکتا، لا الہ الا اللہ نکل نہیں سکتا، ایک کلمہ نہیں نکل سکتا، زندگی نکل چکی۔ تو یہ چیزیں اللہ نے جو دی ہے ہمیں اس کو غنیمت جاننا چاہیے، اور غنیمت جان کر کے آدمی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مقابل والی چیز آ جائے اور پھر انسان کا یہاں سے چل چلاؤ۔ یہ دنیا ایک وقت ختم ہو جائے گی، آدمی اپنے تعلق سے بھی سوچے کہ اس کا بھی دنیا سے چل چلاؤ ہے، اس کو بھی دنیا سے جانا ہے، ملک الموت آئیں گے، اس کو دنیا سے جو ہے اٹھا کر لے جائیں گے، اس کی روح قبض کریں گے، پھر اس کے متعلقین اس کی تجہیز و تکفین کرتے ہوئے اس کو قبر کے منزل تک پہنچا دیں گے۔ جب قبر میں جائے گا تو وہاں پر پھر سوالات کیے جائیں گے، کون ہے تمہارے رب، کون تھے، بتاؤ مر ربک، پروردگار کون ہے تمہارا، وما دینک، تمہارا دین کیا تھا ذرا بتاؤ، اور ذرا اس شخص کے متعلق بتاؤ جو تمہارے اندر مبعوث کیے گئے تھے، بھیجے گئے تھے۔ یہ 3 سوالات، اس کی تیاری اس پوری دنیا کے اندر کرنا ہے۔ اگر پوری دنیا اس پوری زندگی کے اندر ان 3 سوالات کی تیاری کیے، جواب صحیح نکلے گا، پھر اس کے بعد قبر کا مرحلہ چلے گا۔ قبر پھر اس کے لیے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا، یا پھر اللہ حفاظت فرمائے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا۔ آخرت کی پہلی منزل، دنیا کے آخری منزل قبر، وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، اس کی فکر کرنا۔ پھر اس کے بعد
وقت آئے گا اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو، پھر جب سور پھونکا جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو جو اٹھائیں گے اپنی اپنی قبروں سے۔ حشر و نشر کا مرحلہ ہوگا کہ وہاں پر جو ہے سب جمع ہو جائیں گے، اولین و آخرین، اور سب کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ بزرگوں اور بھائیوں، سال کا اختتام ہمیں اس دنیا کے اختتام کو بتلا رہا ہے، سال کا اختتام ہمیں اپنی زندگی کے اختتام کو بتلا رہا ہے، سال کا اختتام ہمیں زندگی کو صحیح رخ پر لے جانے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر ہم نے یہ فکر کی تو ہم کامیاب و کامران ہوئے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں رکھے اور اپنے وقت پر ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا